اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، قربانی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرنے سے ہم کو ثواب کتنا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جتنا بڑا جانور ہوگا اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام کو جو جانور قربان ہونے جا رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی گناہ تھے جو معاف ہو جائیں گے؟ نہیں پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، تیرے سامنے میں بھی عاجز ہوں، میری اولاد بھی آپ کے سامنے عاجز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت صرف اہل بیت کے لیے ہے کہ سب مومنوں کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، یہ فضیلت سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے کے پاس دولت ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس قربانی خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ دے، تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، قربانی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ لوگوں، ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے گناہگار، سیاہکار، ہر ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی، حج اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں نے دریافت کیا، حضرت وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی یہ سب چیزیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بندہ شرک کرتا ہو اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ ہم کو بس اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جا کر اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجود کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کبھی شرک مت کرنا ہے، چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا۔ اگر تم شرک کرو گے، تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زانی بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر انسان کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، اگر وہ اس کمائی سے قربانی خرید کر قربانی دیتے ہیں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حرام کی کمائی پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایسے بندوں کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی قربانی قبول ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی ایسی کمائی ہے جو آپ کی اولاد کو بے حیا بنا دیتی ہے، جو آپ کی اولاد کو بے شرم بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہر وقت حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر ڈبل وصول کرنے والے، کسی کو سود پر قرضے دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے لوگوں کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔
ان تین لوگوں کے علاوہ ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تین کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔